لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کی گفتگو کا موضوع ہے بے مثال آقا اور بے نظیر مولا۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر ہے کہ جس نے ہمیں اپنی توفیق اور اپنے کرم سے اپنی بندگی کے لیے چن لیا۔ اگر وہ نہ چاہتا، اس کی توفیق ہمارے شامل حال نہ ہوتی تو ہم کبھی بھی راہ ہدایت نہ پا سکتے اور ایک خدا کی بندگی کے لائق نہ ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ، کہ ہماری طاقت اور ہماری قوت نہیں تھی کہ ہم ہدایت یاب ہوتے اور سچائی کے راستے پر چلتے اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا۔ تو یہ بھی اللہ ہی کی توفیق اور اسی کا کرم ہے کہ ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں اور اسی کے آگے سر جھکاتے ہیں، اور ہم اپنے آپ پر جتنا ناز اور جتنا فخر کریں کم ہے کہ اس نے کائنات میں اپنی بے شمار مخلوقات اور دنیا میں اپنے بے شمار پیدا کیے ہوئے انسانوں کے درمیان سے ہمیں اس امر کے لیے اور اس کام کے لیے منتخب کیا کہ ہم 360 دروازوں پر سر جھکانے کے بجائے صرف اور صرف اسی رب کو پوجیں، اسی ایک کی عبادت کریں اور اسی ایک کے آگے سجدہ کریں۔ وہ ایک بے مثال ہے، نہ اس کی کوئی مثال ہے، نہ اس کی کوئی نظیر ہے اور نہ اس کی کوئی شبیہ۔ وہ اپنی ذات میں بھی بے مثال ہے اور اپنی تمام صفتوں میں بھی بے مثال ہے۔ یوں تو ہم اپنی عام بول چال میں بہت سارے کاموں کے تعلق سے، بہت سارے اوصاف کے تعلق سے اور بہت سارے لوگوں کے تعلق سے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بڑی بے مثال چیز ہے، بڑا بے مثال رنگ ہے، بڑا بے مثال انداز ہے، بڑا بے مثال ڈھنگ ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ ہم جب بھی بے مثال ہونے کی نسبت کسی چیز کی طرف کرتے ہیں یا کسی چیز کو بے مثال کہتے ہیں تو وہ حقیقتاً بے مثال اور بے نظیر نہیں کہی جاتی، بلکہ نسبتاً بے مثال اور بے نظیر کہی جاتی ہے۔ مثلا وہ ایسا بے مثال کپڑا ہے کہ مومن پورے میں ویسا نہیں ملے گا، یا ایسا بے مثال ہے کہ ناگپور کی بستی میں اس کی طرح کوئی نہیں، یا مہاراشٹر میں کوئی نہیں، یعنی کسی نہ کسی کی طرف نسبت کرتے ہوئے ہم اس کو بے مثال کہتے ہیں۔ مطلقاً اور حقیقتاً وہ بے مثال نہیں ہوتا۔ مطلقاً بے مثال اور بے نظیر کہ واقعی جس کی کوئی مثال نہیں، واقعی جس کی کوئی نظیر اور کوئی شبیہ نہیں، وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔
اور اللہ کی عطا اور اس کے بنانے سے پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کریم ہے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بے مثال ہونا بھی یہ اس معنی کر ہے کہ اللہ نے انہیں بے مثال بنایا تو وہ بے مثال ہوئے، لیکن رب اس میں بھی بے مثال ہے کہ وہ اپنے بننے اور بنائے جانے میں کسی کا محتاج نہیں ہے، بلکہ وہ خود سے ہے، خود سے تھا اور خود سے رہے گا۔ وہ کسی کا محتاج اور کسی کا ضرورت مند نہیں ہے، نہ اپنی ذات میں نہ اپنی صفات میں۔ تو اگر واقعی حقیقتاً کوئی بے مثال اور بے نظیر، بے مثیل اور بے شبیہ ہے تو وہ صرف اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات ہے۔ بظاہر بہت سارے اوصاف ایسے ہیں کہ جب ہم ان کا اطلاق کرتے ہیں تو بظاہر یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہماری وہ صفت اور اس کی وہ صفت ایک ہی طریقے کی ہے۔ جیسے سننا کہ اس نے ہمیں بھی سمیع یعنی سننے والا بنایا، اور خود اپنے بارے میں بھی اس نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ وہ سمیع ہے، سننے والا۔ اسی طرح دیکھنے والا کہ ہمیں بھی اس نے دیکھنے والا بنایا، اور اپنے بارے میں بھی قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ وہ بھی دیکھنے والا بصیر ہے۔ لیکن یہاں پر بھی وہی فرق اور وہی تمیز کی جائے گی جو میں نے عرض کیا کہ ہمارا دیکھنا اور سننا ایک محدود اوصاف کے ساتھ ایک حد ہے، لیکن رب کے سننے اور دیکھنے کی کوئی حد اور کوئی سیما نہیں۔ اسی طرح ہمارا سننا اور دیکھنا یہ ہمیں حاجت ہے سننے اور دیکھنے کے لیے اپنے رب کی، کہ اگر وہ چاہے تو ہم سن سکتے ہیں، وہ چاہے تو ہم دیکھ سکتے ہیں، اور وہ نہ چاہے تو آنکھ رہے گی مگر کچھ نظر نہیں آئے گا، وہ چاہے کان رہے گا لیکن کچھ سنائی نہیں دے گا، وہ چاہے کھوپڑی میں بھیجا اور عقل رہے گی لیکن کچھ سمجھ نہیں آئے گا، وہ چاہے ناک رہے گی لیکن کچھ سونگھنے کی صلاحیت نہیں رہے گی۔ تو ہم اپنے سارے اعمال و افعال و اشغال، ذات میں، صفات میں اپنے رب کے محتاج ہیں، اور رب اپنی ذات میں بھی اور اپنی صفات میں بھی بے نظیر اور بے مثال ہے۔ اس کی نہ کوئی مثال ہے نہ ہی اس کی کوئی نظیر ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا لیس کمثلہ شیء، اور ہم مسلمان ہی اس وقت ہوتے ہیں، توحید کا اقرار کرنے والے اسی وقت بنتے ہیں جب اپنے رب کو ایک مانتے ہیں۔ ایک ہے اپنی ذات میں بھی، ایک ہے اپنی صفات میں بھی، نہ اس کی صفت جیسی کسی کے پاس صفت، نہ اس کی ذات جیسی کوئی ذات۔ جب اس کی ذات کی طرح کوئی ذات اور اس کی صفات کی طرح کوئی صفات نہیں، تو ہم بندوں پر اس کی کرم نوازیوں جیسا کوئی کرم نواز اور کرم نوازی کرنے والا بھی نہیں۔ ہم میں سے بیشتر لوگ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ کسی نہ کسی کے ہاتھ کے نیچے ورک کرتے ہوں گے، کہیں ملازمت کرتے ہوں گے، کوئی نہ کوئی ان کے اوپر ضرور ہوگا۔ مثلا تجارت کی فیلڈ میں یا ملازمت کے میدان میں، یا اس طرح ہمارے رزق کرنے کے جو سورسز ہیں رزق حاصل کرنے کے، کہیں نہ کہیں ہم کسی نہ کسی کے ہاتھ کے نیچے ضرور ورک کرتے ہوں گے۔ لیکن کسی کا آقا اور کسی کا باس ایسا ہے جو یہ کہے، اپنی آفس میں ایک دن آ کر اعلان کرے کہ ہے کوئی جو اپنی تنخواہ بڑھوانا چاہے اور میں بڑھا دوں؟ کسی کا باس ہے ایسا؟ کسی کا مالک ایسا ہے کہ کہے کہ اپنی سیلری جس کو بڑھانا ہے بس وہ ایک بار کہہ دے کون ہے جو اپنی سیلری بڑھوانا چاہتا ہے اور میں اس کی سیلری بڑھا دوں؟ ہے کسی کا باس ایسا؟ کسی کا آقا ہے؟ ہم سب کا ایک آقا ہے، کریم آقا، جس آقا کی ہم گفتگو کر رہے ہیں،
جس بے مثال آقا کی، جو اپنی ذات میں بھی بے مثال ہے اور اپنے اوصاف اور صفات میں بھی بے مثال ہے، وہ اپنی کرم نوازیوں میں بھی بے مثال ہے کہ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کون بندہ کام برابر کرتا ہے یا نہیں، کون بندہ اپنی ڈیوٹی پوری کرتا ہے یا نہیں، کون بندہ آفس میں اپنے ٹائم پر آتا ہے یا نہیں، کون بندہ ورک پورا کرنے کے بعد آفس سے جاتا ہے یا نہیں، بلکہ جو اس کا بندہ ہے اس کو وہ رزق فراہم کرتا ہے اور اسے پالتا ہے، اسے پوستا ہے۔ اسی لیے رب اپنی شان میں قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین، کہ وہ ساری کائنات کا پالنے والا، ساری کائنات کا پروردگار اور ساری کائنات کا رب ہے۔ آپ ساری دنیا میں جا کر تلاش کر لیں، آپ کسی مالک، کسی آقا کی چاہے جس قدر فرما برداری کر لیں اور جس قدر اس کے احکام کی تعمیل کر لیں، لیکن وہ کبھی آپ کو یہ کہتا ہوا نظر نہیں آئے گا کہ ہے کوئی جو اپنی تنخواہ بڑھانا چاہے اور میں اس کی تنخواہ بڑھا دوں۔ کتنی، اس کی کوئی حد نہیں کہ روپے بڑھانا ہے، کہ 100 روپے بڑھانا ہے، کہ 1000 روپے بڑھانا ہے۔ اس لیے کہ ہمارا آقا ایسا ہے جو کبھی حساب سے دیتا ہی نہیں، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، کہ ہمارا رب ایسا آقا ہے جو حساب کر کے دیتا ہی نہیں، بغیر حساب، بے حساب عطا فرماتا۔ اور ہو سکتا ہے کہ کسی کا آقا کبھی لائف میں 1 بار 2 بار پوچھ لے، لیکن ہم جس بے مثال آقا کی بے مثال کرم نوازی کی گفتگو کرنے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں، وہ آقا ایسا ہے جو ہر لمحے پکارتا ہے کہ ہے کوئی اپنی تنخواہ بڑھوانے والا جس کی تنخواہ میں بڑھا دوں۔ ہر لمحے، اگر اس لمحے آپ نے بڑھوا لی تو پھر آئندہ لمحے آپ کو صدا آتی ہے کہ اور بڑھوانا ہے، پھر اس لمحے بڑھوا لیا، پھر دوسرے لمحے صدا آتی ہے اور بڑھوانا ہے، اور اس طرح ہر لمحے رب کی بارگاہ سے اس کے گناہگار بندوں کو یہ صدا پے بپے آتی رہتی ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے حل من مستغفر فاغفر له، حل من مسترزق فارزق له۔ اللہ تبارک و تعالی ہر وقت، ہر لمحہ اور ہمیشہ اپنے گناہگار بندوں میں یہ ندا فرماتا رہتا ہے کوئی مجھ سے رزق کا طلبگار کہ میں اسے رزق دے دوں، اور ہے کوئی مجھ سے مغفرت اور معافی کا چاہنے والا کہ میں اسے بخش دوں۔ ہے کوئی ایسا آقا؟ ہمارا رب رزق طلب کرنے والوں کے بارے میں پوچھتا ہے کوئی رزق طلب کرنے والا؟ ہے کوئی مغفرت کا چاہنے والا؟ اور میں ساری دنیا سے پوچھتا ہوں ہے کوئی ایسا آقا؟ اور ہے کسی کا ایسا مولا؟ اور ہے کسی کے پاس ایسا مالک؟ تو وہ مجھے دکھائے کہ جو ہر لمحے اپنے بندوں سے صرف یہی پوچھتا رہے ہے کوئی معافی چاہنے والا؟ ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا؟ ہے کوئی مجھ سے رزق میں برکت مانگنے والا، مجھ سے رزق مانگنے والا کہ میں اسے رزق دے دوں، کہ میں اسے مغفرت دے دوں؟ بے مثال کرم نوازی ہے، بے مثال بندہ پروری ہے، بے مثال بندہ نوازی ہے۔ اگر میرے آقا کا کوئی جواب نہیں اور میرے مولا کا کوئی جواب نہیں تو اس کی بندہ پروری اور اس کی کرم نوازی کا بھی نہ کوئی جواب ہے اور نہ ہی اس کی کوئی مثال ہے۔ حد ہو گئی، بندوں پر کرم نوازی کی حد ہو گئی کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے حدیث قدسی میں من مشى الی شبرا مشیت الیہ ذراعا۔ وہ اوصاف جن سے وہ پاک ہے، ہمارا رب چلنے پھرنے سے پاک، چلنا پھرنا یہ جسم کی صفت ہے، اور ہمارا رب جسم سے پاک، اور جس طرح جسم سے پاک ہے اسی طرح جسم کی جو ضروریات ہیں، جو تقاضے ہیں، جو ریکوائرمنٹس ہیں، اس سے بھی پاک۔ لیکن ہم پر کرم فرمانے کے لیے حد ہو گئی کہ وہ ارشاد فرماتا ہے من مشى الی شبرا مشیت الیہ ذراعا، کہ میرا جو بندہ میرا قرب حاصل کرنے کے لیے، میری مغفرت چاہنے کے لیے، میری معافی مجھ سے طلب کرنے کے لیے، توبہ کرنے کے لیے، نیکیوں کے حوالے سے
جس حوالے سے بھی من مشى الی شبرن، اگر ایک بالشت میری طرف آتا ہے، اگر ایک بالشت میری طرف چلتا ہے، مشیت الیہ ذراعا، میں ایک گز اس کی طرف بڑھ جاتا ہوں۔ ہے کوئی ایسا آقا کہ ہم تھوڑی کوشش کریں اور وہ ہم سے زیادہ کرم فرما دے؟ کیا فرمایا؟ من مشى الی شبرا، من مشى الی شبرا، اور یہ بھی اس کی شان کرم اور اس کی کرم نوازی کے آگے یہ بھی ایک انداز اور ایک اشارہ ہے، ورنہ خدا کی قسم ایک بالشت بھی چلنے کی ضرورت نہیں۔ اگر کوئی اپنی جگہ بیٹھ کر دل میں سچا ارادہ کر لے کہ مجھے اسی لمحے سے میرے رب کی طرف چل پڑنا ہے، تو اس کی مغفرت اور اس کی بخشش ہمیں اپنے آغوش کرم میں لے لیتی ہے۔ آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک قاتل کا واقعہ بیان کیا کہ 99 قتل کر چکا تھا، اور اس کے بعد پھر ایک دینی ذمہ دار کے پاس پہنچا اور کہا 99 قتل کر چکا ہوں، کیا میرا رب مجھے معاف کر دے گا؟ تو اس دینی ذمہ دار نے کہا تو اتنا بڑا مجرم، اتنا بڑا قاتل، اتنا بڑا گنہگار کہ اس کے 99 بندے کی جانیں لے چکا، اس کے باوجود تو اس سے معافی مانگنے کے لیے جانا چاہتا ہے، تیری مغفرت اور تیری معافی تلافی ہرگز نہیں ہو سکتی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے بیان کیا کہ اس نے اس شخص کو بھی قتل کر دیا اور اب 99 سے پورے 100 کا قاتل ہو گیا، لیکن بس رب نے اسے توفیق دے دی تھی۔ کیا کرم نوازی ہے میرے رب کی کہ 99 قتل کرنے کے بعد دروازے جا کر میرے رب کی بارگاہ میں جا کر دربان نے لوٹا دیا، واپس آ گیا۔ اس کے باوجود میرے رب کی توفیق نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا کہ جا اب تیرے دل میں یہ خیال نہیں ڈالتے کہ تو توبہ کر لی۔ ہاں، اگر میرا رب اس کے دل میں یہ خیال نہ ڈالتا کہ 100 کے بعد پھر کوشش کر شاید تیری توبہ قبول ہو جائے، تو خدا کی قسم وہ اسی حال میں مر جاتا اور اسے توبہ کا خیال تک نہ آتا۔ مگر میرا کرم نواز رب، بندہ نواز رب، بندہ پرور رب، میرا پروردگار دروازے پر جا کر لوٹ آنے والے کو بھی پھر توفیق عطا کرتا ہے کہ جا ایک بار آ کر لوٹ گیا کوئی بات نہیں، پھر تجھے توفیق دیتے ہیں، تیرے دل میں یہ بات ڈالتے ہیں کہ تو 100 قتل کرنے کے بعد پھر نکل اور پھر میری بارگاہ تلاش کر اور مجھ تک آنے کا راستہ تلاش کر کے مجھ تک پہنچ جا، میری رحمت تیرا انتظار کر رہی۔ 100 قتل ہو، پھر کسی کی تلاش کر کے کسی کے پاس پہنچتا ہے کہ کیا میں نے 100 قتل کیے ہیں، کیا میری مغفرت، میری معافی کی کوئی صورت، کوئی راستہ ہے؟ اس بندے نے کہا ہاں ہے، فلاں بستی میں ایک نیک انسان رہتا ہے، تو اس کے پاس چلا جا، اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر توبہ کر لے، وہ تیرے لیے دعا کر دے گا تو رب تجھے معاف کر دے گا۔ رب دیکھیں، رب کی شان دیکھیں، رب کی شان دیکھیں، معاف بھی اسی نے کرنا ہے، توبہ بھی اسی نے قبول کرنی، اپنے دروازے تک بلانا بھی اسی نے ہے، اپنے نیک بندوں سے ملانا بھی اسی نے ہے، دل میں توبہ کا خیال بھی اسی نے ڈالنا ہے کوئی ایسا آقا کہ ہم اگر شیشے کی دکان میں نوکری کر رہے ہوں، ہم سے کوئی گلاس ٹوٹ جائے تو وہ ہم سے کہے کوئی بات نہیں، شیشہ ٹوٹ گیا، اس کو دوبارہ بنانے کا طریقہ بتا دوں، دوبارہ طریقہ بتا دوں، یا نہیں بن سکے تو ایک بار نہیں 100 بار ٹوٹ جائے کوئی فکر نہیں کرنا، بس آ کے ایک بار سوری بول دینا۔ ہے کوئی ایسا آقا کہ اپنے پاس آنے کا راستہ بھی وہی بتائے؟ ہمیں کیا پتا تھا
ہمیں کیا پتا تھا کہ ہمیں ایک رب کا راستہ کون سا ہے، ایک رب کو کیسے پوجا جاتا ہے۔ ہم تو ہندوستان کی سرزمین پر پیدا ہوئے جہاں 360 کی پوجا کی جاتی تھی اور کی جاتی ہے، جہاں ہر طاقتور خدائی کا دعوے دار بنا بیٹھا ہوا ہے، جہاں درختوں کو پوجا جا رہا، ستاروں کو پوجا جا رہا، زمین کو پوجا جا رہا، ہر وہ چیز جس کے اندر ذرا بھی نفع یا نقصان کا تصور ہے، سچا یا جھوٹا، اسے معبود بنا لیا گیا۔ ہمیں کیا خبر تھی کہ ہمیں ایک کو پوجنا ہے اور ہمیں ایک نے پیدا کیا ہے، لیکن اسی نے کرم فرمایا، اسی نے توفیق دی کہ جسے اپنے لیے بنایا تھا اسے ہمارے درمیان ہمارے لیے بھیج دیا، اور اسی کی توفیق نے اس کے محبوب کے صدقے ہمیں راہ ہدایت عطا فرمائی۔ ہے کوئی ایسا آقا؟ 100 کا قتل کرنے کے بعد ایک پتہ ملا ہے، کس کا؟ ابھی رب کا پتہ نہیں ملا، رب کا پتہ مل گیا، ابھی رب کا پتہ نہیں ملا، بلکہ رب کے ایک بندے کا پتہ ملا، اور وہ بندہ نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول۔ حدیث پاک میں نہ اس کی نبوت کے بارے میں بیان ہے نہ اس کی رسالت کے بارے میں کہ فلاں بستی میں کوئی نبی یا کوئی رسول ہے، جا کر اس کے ہاتھ پر توبہ کر لو، نہیں، ایک عبد صالح ہے، ایک نیک بندہ ہے، اس کے پاس چلے جاؤ۔ ابھی رب کا پتہ نہیں ملا، ابھی ایک بندے کا پتہ ملا ہے، مگر وہ بندہ کیسا ہے؟ وہ بندہ عارف حق ہے، رب کو پہچاننے والا بندہ ہے، اس کے دل کے آئینے میں رب کے کمالات، فیوزات اور برکات، انوار و تجلیات کا آئینہ اس کا دل بنا ہوا ہے۔ ایک ایسے بندے کا پتہ ملا ہے، ابھی وہ بندہ بھی نہیں ملا، نہ رب ملا، نہ اس تک پہنچانے والا بندہ ملا، ابھی صرف اس بندے تک پہنچنے کا راستہ ملا۔ چل پڑا اس راستے پر، کچھ راستہ طے ہوا کہ موت آ گئی، لیکن گرتے گرتے سچائی تک پہنچنے کی تڑپ ایسی تھی، رب نے اپنی طرف اس کی لو ایسا لگا لی تھی، اور اس کے دل میں توبہ اور معافی کا ایسا چراغ چل گیا تھا کہ اب کسی بھی قیمت پر، اگر موت کی قیمت پر ہدایت کی روشنی مل جائے تو پانا چاہتا تھا۔ گرتے گرتے اس طرح گرا کہ میں یوں گروں کہ شمع ہدایت سے قریب ہو جاؤں۔ اپنے ہاتھ کو آگے بڑھا دیتا ہے اور ذرا سا اچھل کر آگے کی طرف گرتا ہے۔ دوڑنے والا جب کبھی دوڑتا ہے تو پیچھے کی طرف نہیں گرتا، ہمیشہ آگے کی طرف گرتا ہے۔ گرا، ابھی کیا تھا؟ ابھی تو قاتل ہی ہے، ابھی تو بندے کی بارگاہ میں پہنچ کر رب کا راستہ بھی نہیں پوچھا، ابھی بندے کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر توبہ بھی نہیں کی، ابھی تو راستے میں تھا، صرف سچی نیت کے ساتھ بڑھا تھا اور موت آ گئی۔ لیکن کیا ہوا؟ جب موت آ گئی تو عذاب کے فرشتے آئے، ثواب کے فرشتے آئے، جہنم والے بھی آئے اور جنت والے بھی آئے۔ ان کا دعویٰ تھا کہ ہم لے جائیں گے، جہنم والوں کا دعویٰ تھا کہ ہم لے جائیں گے اس لیے کہ 100 کا قاتل ہے اور ابھی توبہ نہیں کی۔ جنت والوں کا دعویٰ تھا کہ ہم لے جائیں گے، قاتل ضرور ہے، نافرمان ضرور ہے، مگر رب نے اسے اپنی طرف آنے کا ٹکٹ دے دیا تھا، رب نے اسے اپنی طرف بلا لیا تھا۔ اب وہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ قدم بڑھ کر اس کے گھر تک پہنچے یا نہیں، اس کے گھر سے تو قدم نکل چکے تھے، گناہ کے گھر سے تو اس نے قدم باہر نکال لیا تھا، اب کریم آقا کے در تک پہنچا یا نہیں، اس پر ہمارا حق۔ اللہ رب العزت نے رحمت حق بہا نمی جویت، رحمت حق بہانہ می جویت، بہانہ ہی کوئی مل جائے،
ہماری بخشش کا بہانہ ہی مل جائے. کتنا کرم نواز رب ہے کہ فرشتوں پر بھی اس کا عیب فاش نہیں ہونے دیا. فرشتوں پر بھی اس کا راز فاش نہیں ہونے دیا کہ فرشتے ناپیں گے اور اس نیک بندے کے گھر سے فاصلہ زیادہ نکل جائے گا تو دوزخ والوں اپنا حق ثابت کر لیں گے. اگر فاصلہ، اس کو تو پتا ہے نا فرشتے کیا سوچ رہے ہیں. انہ علیم بذات الصدور. آپ نے یہ واقعہ 1000 بار سنا ہے، لیکن اس کو اس اینگل سے دیکھیں، اس کی کرم نوازیوں کے حوالے سے. وہ تو علیم بذات الصدور ہے، اسے پتا ہے کہ فرشتے فیصل کس چیز کو قرار دینے والے ہیں. ابھی ایک لمحے کے بعد یہی ہونے والا ہے کہ یہ دونوں کہیں کہ چلے زمین ناپ لیتے ہیں. اگر اس بندے نیک بندے کے گھر سے دور تھا تو ہم جہنم والے لے جائیں گے، اور اگر وہ فاصلہ کم تھا کہ نیک بندے کے گھر سے قریب پہنچ گیا تھا تو جنت والے لے جائیں گے. رب کو پتا ہے. رب نے ان پر بھی اس گنہگار بندے کا راز فاش نہیں ہونے دیا کہ تم ناپو اور تم پر اس نیک بندے سے کے مکان سے اس کی دوری ظاہر ہو، بلکہ بڑی ستاری کے ساتھ، بڑی پردہ پوشی کے ساتھ، بڑی غفاریت کے ساتھ زمین کو حکم دیتا ہے کہ تو نیک بندے کی طرف سمٹ جا اور اس کے گھر کی طرف پھیل جا، تاکہ جب یہ فرشتے ناپیں تو تیرے گھر سے اس کے گھر سے اس کی دوری زیادہ ہو جائے اور نیک بندے کے گھر سے اس کی دوری کم ہو جائے، اور مجھے میرے بندے کو اپنی جنت میں ڈالنے کا ایک بہانہ مل جائے. زمین سمٹ گئی. اب جب فرشتوں نے ناپا، بات کیا طے ہوئی؟ دیکھیں زمین ناپ لیتے ہیں. اگر یہ اپنے گھر سے نکلا اور جہاں تک پہنچا، اور جہاں تک پہنچا وہاں سے نیک آدمی کا گھر، ان دونوں فاصلوں میں سے اگر اس کے گھر سے یہاں تک کا فاصلہ زیادہ ہوا تو جہنم والے فرشتے لے کر چلے جائیں گے، جنت والے فرشتے لے کر چلے جائیں گے، اس لیے کہ اب یہ نیک آدمی کے گھر سے قریب پہنچ گیا. اور اگر یہ فاصلہ کم نکلا تو جہنم والے لے کے چلے جائیں گے، اس لیے کہ یہ ابھی اپنے گناہوں کے گھر سے قریب ہے. لیکن رب نے پردہ ڈال کر زمین کو جب حکم دیا تو زمین اس کے حکم کے مطابق سمٹ گئی. اور رب نے بندے کو ایک بہانہ دے دیا. کس بندے کو؟ ولی کو. بڑا فرما بردار تھا اس کو، رات دن سجدے کیا کرتا تھا اس کو، جو ہر وقت اللہ اللہ اور اس کی تسبیح کیا کرتا تھا اس کو نہیں، بلکہ اسے بہانہ دیا جو اس کے 100 بندوں کا قاتل تھا. ایک بندے کے قتل کے بارے میں فرمایا کہ جس نے ایک جان ناحق قتل کی گویا اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا. من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، کہ جس نے ناحق ایک جان قتل کی گویا اس نے ساری جانوں کو قتل کر دیا. یہ تو 100 کو قتل کر کے اس کی بارگاہ کی طرف بڑھا تھا، مگر اسے بھی اس نے بہانہ دے دیا. صرف دل میں ارادہ ہی تو تھا، اور ہم تو بڑی اونچی گفتگو کر رہے ہیں. وہ بڑا اونچا کلام فرما رہا ہے. من مشى الیہ شبرا، خوشخبری ہو، ایک بالشت کی بھی ضرورت نہیں بلکہ دل میں سچے ارادے کی ضرورت ہے. تم دل میں سچا ارادہ پیدا کر لو کہ رب کی طرف بڑھنا ہے. اب جو کرنا ہے واقعی اپنے مالک سے پوچھ کر کرنا ہے. وہ جس کی اجازت دے گا وہ کرنا ہے، جس سے روک دے گا وہ نہیں کرنا ہے. دل میں اگر یہ پکا ارادہ کر لیا وہ خود ہمیں اپنی بارگاہ کی طرف اچک لے گا. بے مثال رب، بے مثال آقا فرماتا ہے من مشى الیہ شبرا مشیت الیہ ذراعا، کہ جو میری طرف ایک بالشت چل کر آتا ہے میں ایک گز اس کی طرف چلتا ہوں. آگے ارشاد فرماتا ہے ومن مشى الیہ ذراعا
مشیت الیہ باعا، اور جو ایک گز چلتا ہے میں اس کی طرف ایک ہاتھ چلتا ہوں۔ اب پتہ نہیں وہ ہاتھ کتنا بڑا ہوگا، ہمارے ہاتھ تو چھوٹے ہیں، ہمارے ہاتھ بہت چھوٹے ہیں، نہ جانے وہ کس ہاتھ کے سائز میں چلتا ہے اپنی شان کے لائق۔ اور حد ہو گئی کہ آگے ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً، کہ جو مجھ تک چلتے ہوئے آتا ہے میں اس کی طرف دوڑتا ہوا لپکتا ہوں۔ کون کہتا ہے؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ہم تو اپنے کسی آقا کے لیے بھی اس طرح نہیں دوڑتے۔ وہ 10 بار جب کہتا ہے کہ بیٹا پانی لائیں تب 1 بار پانی پوچھتا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ سارے آقاؤں کا آقا ہم سے فرما رہا کہ اگر 1 بالشت تم بڑھو گے 1 گز میں بڑھوں گا، 1 گز تم بڑھو گے 1 ہاتھ میں بڑھوں گا۔ اگر مجھ تک چلتے چلتے تم اپنے ناز میں، اپنی مستی میں، اگر تمہیں تمہاری مغفرت کی جلدی نہیں لیکن مجھے تمہیں بخشنے کی جلدی، تم اگر چلتے ہوئے آؤ گے میں دوڑتا ہوا تمہیں لپک لوں گا۔ کون کہتا ہے؟ اسی لیے رب کی طرف سے کوئی کمی ہی نہیں ہے۔ وہ کیا فرماتا ہے؟ ہوا معکم اینما کنتم، وہ تو تمہارے ساتھ ہے چاہو تم جہاں رہو۔ اس کی طرف سے قرب ہی قرب ہے، اس کی طرف سے عطا ہی عطا ہے، اس کی طرف سے کرم ہی کرم ہے، اس کی طرف سے رحمت ہی رحمت ہے۔ اگر دوری ہے ہماری طرف سے، اگر دل سخت ہے ہماری طرف سے، اور اگر کوئی کوشش نہیں ہے تو ہماری طرف سے۔ اسی لیے اللہ رب العزت کا ایک نیک بندہ حضرت ابو حازم سلمہ ابن دینار رضی اللہ تعالی عنہ تصوف کے بڑے امام گزرے ہیں، وہ ارشاد فرماتے ہیں لَأَنَا مِنْ أَنْ أُمْنَعَ الدُّعَاءَ أَخْوَفُ عَلَيَّ مِنْ أَنْ أُمْنَعَ الْإِجَابَةَ، کہ مجھے اس کا کوئی ٹینشن نہیں کہ دعا کروں تو قبول ہوگی یا نہیں، قبول ہونی ہی ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ اس کا خوف نہیں کہ دعا قبول نہیں ہوگی، بلکہ میں ہر وقت صرف اس سے ڈرتا ہوں کہ کہیں دعا کرنے کی توفیق نہ چھین لی جائے۔ میری دعا میں شک ہے، اس کی قبولیت میں مجھے کوئی شک نہیں۔ جب اس کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاؤں مائک لگا کر سنانے کی ضرورت نہیں ہے، دل سے مانگو، علیم بذات الصدور ہے، عطا کرتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ دعا قبول ہوگی یا نہیں اس کے بارے میں شک نہیں، دعا کی قبولیت تو یقینی ہے۔ جو بلا بلا کر دے وہ مانگنے پر نہیں دے گا، جو صبح شام ہر لمحہ خود پکار پکار کر دے ہے کوئی لینے والا، ہے کوئی مانگنے والا، تو اگر بندہ خود اس کے دربار میں پہنچ کر مانگے نہیں دے گا، دے گا، مگر بندے کو صرف اس سے ڈرنا چاہیے کہ مجھ سے مانگنے کی توفیق نہ چھین لی جائے۔ لیکن آج چونکہ ہم نے اپنے رب کو پہچانا نہیں، اس لیے ہمیں سارا ڈر کس چیز کا ہے؟ اپنے حوالے سے تو ہمیں کوئی ڈر ہی نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں ہم سے زیادہ پرفیکٹ کون ہے، ہم سے زیادہ فرما بردار کون ہے، ہم سے زیادہ صاف ستھرا کون ہے۔ آج ہمیں اپنی دعاؤں پر شک نہیں بلکہ اس کی قبولیت پر سارا شک ہے۔ نہیں، جو اس کے نیک بندے ہیں جنہوں نے اسے پہچانا، جنہوں نے اس کی شان رحیمی اور شان کریمی کو پہچانا، وہ اپنی دعاؤں پر شک کرتے ہیں، اس کی بارگاہ سے ملنے والی اجابت اور قبولیت پر شک نہیں کرتے۔ پتہ چلا بے مثال آقا ہے، بے مثال مولا ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے، اس نے سارے انسانوں کے درمیان سے ہمیں یہ بے مثال شان عطا کی کہ ہمیں اپنے آپ کو پوچھنے اور عبادت کرنے کے لیے منتخب کیا، تو ہم بھی اس کی بے مثال عبادت اور بے مثال بندگی کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں واقعی بندگی اور زندگی کا شعور عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔